السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اسپورٹس روم. میں ہوں آپ کا میزبان نجیب الحسنین. ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا آخری T20 میچ کھیلا جائے گا اور یہ تیاریوں کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان ایک واحد ٹیم ہے اب تک اس ورلڈ کپ کے لیے جس کی تیاری جو ہے وہ ابھی طرح سے مکمل نہیں ہو پائی ہے پوری طرح سے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی ہماری بہت ساری چیزیں سیٹل نہیں ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے جانے پہچانے فارمر ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد صاحب. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. توصیف بھائی، انسیٹل از دا رائٹ ورڈ کہ ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارا اوپنر کون ہوگا، ہمارا بیٹنگ لائن کس طرح جائے گا، ہم کتنے فاسٹ بالرز کے ساتھ کھیلیں گے، کتنے اسپنرز کے ساتھ کھیلیں گے، کون ہوں گے وہ اسپنر، اور کس طرح کی سچویشن بنے گی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیں، جہاں تک تیاری کی بات ہے ڈیفینیٹلی تیاری تو ہے. اب جس کنڈیشن میں ہم کھیل رہے ہیں اس کو تو اب بھول جائیں ہم کہ ہم نے، کیونکہ یہاں ڈفرینٹ کنڈیشن ہے. اب جہاں ہم جائیں گے ورلڈ کپ کھیلنے وہ بالکل ڈفرینٹ وہ ہوگا. تو اس میں آپ واقعی بارش نے آپ کو وہ کیا، بٹ یہاں کی تیاری سے کوئی فائدہ بظاہر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن پلینگ اگینسٹ بگ ٹیم وڈ آلویز ہیلپ. بگ از اوکے، بٹ کنڈیشن جو ہوتی ہے نا وہ اس میں مشکلات ہوتی ہے. ہمیشہ یہی ہوتا ہے، انگلینڈ میں ہمیں پرابلم ہوتی ہے. یہ نہیں ہم کئی دفعہ اچھا بھی کھیلیں، بٹ آئی تھنک اس کو میں اب اس وقت اس کو وہ نہیں کروں گا، بلکہ یہ کہوں گا کہ آپ کی جو آپ نے اپنی ٹیم بنا لی ہے، یہ میچ اگر ہو جاتا ہے تو آج عثمان کو آپ چیک کر لیں کہ عثمان کی کیا پوزیشن ہے. اس لیے کہ آپ دو وکٹ کیپر سے ورلڈ کپ میں جانے والے ہیں نہیں میرے حساب سے، اور ظاہر ہے ایک مڈل آرڈر آپ کو بڑھانا پڑے گا. تو اس لحاظ سے آپ عثمان کو چیک کر لیں. اگر ظاہر ہے آپ نے جو ہے اور کس نمبر پہ چیک کریں آپ کے خیال میں؟ اگر کھلائیں تو کہاں کھلائیں؟ دیکھیے، میں سائم کو بٹھائیں یا نیچے کھلائیں؟ نہیں، میں پہلے سے ایک ہی چیز کہتا ہوں، یہ عثمان ہوا یا سائم ہوا، یہ لوگ اوپر بیٹنگ کرنے والے. یہ خود بھی بیٹنگ اوپر کرتا تھا. وہ اس سے ہٹ کے کہ وہ جس کنٹری سے کھیل رہا تھا میں بھی وہاں پر وہ، لیکن بٹ آئی تھنک جو ہم نے اس کی کرکٹ دیکھی ہے عثمان کی، تو اس کو ایڈجسٹ کریں آپ. اب اس وقت مجھے فیل یہ ہو رہا ہے کہ رضوان اور بابر کہیں اوپن نہ آ جائیں، پھر سے وہی والا آ جائے گا جو لوگ بھی کہنا، اور ویسے بھی بدائے لگ رہا ہے کہ ایسا شاید ہو جائے. وہاں پھر آپ مڈل آرڈر میں اب کہنا یہ ہے کہ سائم کو نیچے بھی کھلا کے دیکھیں. تو آئی تھنک میرا خیال ہے کہ ابھی وہ ٹائم اب آپ کا وہ والا ختم ہو گیا. اب ایکسپیریمنٹ کا وقت رہا ہی نہیں ہے، کیونکہ بابر اور یہ دونوں آ گئے نا، تو پھر آپ کے اگر وہ آؤٹ نہیں ہوتے ہیں جیسے پہلے کھیلتے تھے تو 6-7-8 اوور تو آپ کے چلے ہی گئے. اس میں وہ دونوں کھیلیں گے اس میں پورے. اس کے بعد آپ کو بیٹنگ آرڈر کا تھوڑا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے. تو فخر فارم میں اگر ہوتا ہے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فخر میں بھی اسی فیور میں ہوں کہ یو ہیو ٹو گو ود دا رائٹ کمبینیشن، جو بھی آپ کو سوٹ کرے کہ فخر اور رضوان اوپن کریں اور پھر اس کے بعد بابر. میں آپ اس میں فیور میں نہیں ہیں. اینڈ دی ریزن یہ، ایک آدمی اول تو ہمارے یہاں کئی ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں کہ جس نے کہہ دیا آپ ادھر چلے جانا، اچھا جی میں جاؤں. کیوں آپ نمبر چھوڑیں گے یار؟ اس کو پہلے آپ نے اوپر بھی کرائی بیٹنگ، اس سے نہیں ہوا تو آپ نے اس کو مڈل میں بھیج دیا. لیکن وہ تو ایک طرح سے وہ ڈسٹرب ہی رہا نا، بیکاز بابر اور رضوان کی وہ اوپننگ پیئر کی وجہ سے اس کو آپ نے میک شفٹ کرایا نا. تو اب وائی اب کیوں وہ اپنے آپ کو قربان کرے ادھر آن کے؟ اگر وہ آؤٹ ہو جاتا، میری اپنی فیلنگ ہے، میں نہیں کبھی بھی کہوں گا کہ اس کو اوپن بھیجا جائے. آپ دونوں چلے جاؤ، اگر اوورز زیادہ گزر جائیں تو 3 پہ آپ لے آ سکتے ہو اس کو، ایسا نہیں ہے کہ نہیں. یا پھر بابر کی 3 کی بات کر رہے ہیں تو میں اب یہی سمجھ رہا ہوں کہ رضوان اینڈ جو ہے بابر اوپن کریں گے. آپ کیا سمجھتے، کرنا چاہیے یا کریں گے؟ دیکھیے، اوپن تو کامیاب نہیں رہی. اب اگر آج میچ میں آپ عثمان کو کھلاتے ہیں اور وہ رنز کر دیتا ہے، اگر آپ نے اوپن کا ہے، میں نہیں سمجھ رہا کہ اس کو اوپن کی کوئی راستہ ملے گا. وہ بھی مڈل میں ہی جائے گا، مڈل آرڈر میں ہی جائے گا. تو ان اووروں میں اب آپ دونوں کی کمبینیشن پہلے بنتا رہا ہے، یہ فیل ہو گیا ہے. انفارچونیٹلی مجھے تو افسوس ہی ہے کہ سائم نہیں ہوئے. اٹس اے گڈ پلیئر، بٹ ہم کہتے رہے ہیں اور پھر آپ نہ کرو. اپرچونیٹی تو آپ کو اتنی مل گئی ہے، اور خود خیر یہ قسمت کی بات ہے، لیکن خود بھی پلیئر کو سوچنا چاہیے کہ اتنی کھلا چانس کبھی بھی زندگی میں کسی کو نہیں ملتا.
اور جس کو ملتا ہے وہ ایٹ لیسٹ 2 اننگ کے بعد ایک بڑا اسکور یا ایک میچ جتانے والا ایسا کچھ ہو جاتا ہے بہرحال. اور پھر وہ ایکسپوز بھی کئی جگہ پہ ہو گئے ہیں جہاں ان کو جو ہے ٹیمیں پکڑ لیتی ہیں. تو ٹھیک ہے, اگر آپ کے اتنا ہی وہ ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ چانس دے دیں کہ مڈل آرڈر میں چلا جائے, ایک اور چانس لے لیں. بٹ آئی تھنک میرا خیال ہے کہ عثمان کو اب دیکھنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. اور بات کیونکہ بڑا لمبا ڈسکشن ہے, اس بارہ سے واپس آئیں گے. آج کے میچ کے حوالے سے بتا دیں کہ لنڈن میں بھی آج بارش کا چانس ہے. پہلے میچ کے بعد تیسرے میچ بھی بارش کی نظر ہو گیا تھا. اس 4 T20 میچز کی سیریز میں انگلینڈ کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں پہلے اس رپورٹ میں. جی, تو سچویشن ایسی ہے کہ یہ اس میچ میں بھی بارش کے چانس ہیں اور عثمان 12 مین ہیں تو چانس تو ان کا ہے نہیں. تو ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں سچویشن ہماری تیاری کے حوالے سے؟ اوور آل اس سیریز سے ہمیں آپ کے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا؟ نہیں, فائدہ اب صرف یہ ہے کہ آج کا اگر میچ ہوتا ہے تو آپ ایک ون کر کے اور ایک اچھا وہ لے کے آپ جو ہے بڑے ایونٹ کے لیے جائیں گے. اور بالکل جیتنا چاہیے, بہت فرق پڑتا ہے جیت سے. تو میرا خیال بس اتنا ہی ہے فرق پڑے گا. باقی جہاں تک ٹیم کا تعلق ہے, آپ نے کہا کہ عثمان کو, تو آئی تھنک وہاں کی کنڈیشن کچھ الگ ہی ہوگی. اس کنڈیشن میں جو ہے وہ یہ نہیں ہوگی پوزیشن جو اس وقت نظر آ رہی ہے ہمیں. وہ آئیڈیل ہوگی بیٹنگ کے لیے. آج وہ 12 میں ہے, ان کو کھلایا جا سکتا ہے, موقع مل سکتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسٹریٹجی اپلائی کرتے ہیں. میرے حساب سے ایک موقع مل جائے تو بہتر ہے, بٹ اسٹل ٹو لیٹ تو ہو گیا ہے. میں اتنا اس کو وہ نہیں کر رہا. آپ اس کو ضرور چانس دے دیں. اوپر تو اس کو نہیں دیں گے چانس. اگر آپ نے اس کو اوپر چانس دیا تو سائم کی جگہ وہ آتا ہے. اگر آپ چانس لے سکتے ہیں تو لے لیں. بٹ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید جو ہے نا اب صرف جو ہے یہ وہی اسی اپنے پرانی اس پہ آ جائیں گے کہ رضوان اینڈ جو ہے بابر اس میں آ جائیں گے. پھر سچویشن کے حساب سے جو ہے بیٹنگ آرڈر اپنا چینج کریں گے ظاہر ہے. اور ہاں, اگر فخر کو لے کے آتے ہیں تو مجھے تو اتنی وہ نہیں ہوگی کہ فخر کو اوپر, وہ جہاں رنس کر رہا ہے. آپ کو مڈل آرڈر میں پرابلم ہو رہا ہے, اوپر سے تو آپ رنس کر ہی رہے تھے. پہلے بھی آپ کر رہے تھے, چاہے آپ کا اسٹرائک ریٹ کم تھا, جو بھی تھا آپ رنس کر رہے تھے. ایک پارٹنرشپ آپ کی چلتی تھی. آپ اسی کو فالو کر لیں. بعد میں کچھ اس طرح کی اسٹریٹجی کریں. جب اگر افتخار آتا ہے یا عماد آتے ہیں تو ایسے ٹائم میں 2-4 بڑی ہٹ لگانے والے 2 پلیئر ہوں بیچ میں, تو آپ کا اسکور 180-200 تک تو جانا ہی چاہیے اب کسی بھی حال میں. بالکل صحیح ہے. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. Glad to have you back once again to Sports Room. توصیف بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے بات چل رہی ہے. بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہو رہا ہے کہ ورلڈ کپ کی تیاری کے حوالے سے ہم پاکستان ٹیم کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں. ناظرین آپ کو یہاں یہ بھی بتائیں کہ برطانیہ میں موجود پاکستان کی قومی ٹیم نے ہائی کمیشن آف پاکستان کی رہائش پر عشائیہ میں شرکت کی. اس موقع پر چیئرمین PCB محسن نقوی اور میئر لنڈن صادق خان بھی وہاں موجود تھے. تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر کی رہائش گاہ پاکستان ہاؤس میں قومی کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا, جس میں وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB محسن نقوی, میئر آف لندن صادق خان, وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی, سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور پاکستان میں تعینات برطانوی سفیر جین میریٹ سمیت ممبران برطانوی پارلیمنٹ, کمیونٹی رہنما اور کاروباری شخصیات کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور لوگ بابر اعظم کی قیادت میں آئی قومی ٹیم سے گھل مل گئے. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں محسن نقوی نے اپیل کی کہ قوم ٹیم کا ساتھ دے اور صرف 4 ہفتے تک ٹیم پر تنقید نہ کی جائے. پاکستان کے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک مہینہ جو ہے نا ٹیم کو چھوڑ دیں. ایک چیز دماغ میں آ گئی نا, قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے, وہ جیت جائے گی. میئر آف لندن صادق خان نے کہا کہ پاکستانی کپتان بابر اعظم ان کے فیورٹ ہیں. آپ کا فیورٹ پلیئر کون سا ہے پاکستانی ٹیم میں؟ It's got to be Babar, the skipper, and I'm really pleased he's back as skipper. He's a role model for Pakistan. But also remember, not only is the Pakistan team playing for the 240 million Pakistanis, but the Pakistani diaspora around the world, in the UK, in America, across the globe, they look to the Pakistani team. We've got a great pace attack. شرکائے تقریب کی توازو پاکستانی کھانوں سے کی گئی اور اس موقع پر خصوصی طور پر تیار کردہ کیک بھی کاٹا گیا. فرید قریشی, ARY نیوز, لنڈن. جی توصیف بھائی, چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایک مہینہ جو ہے ان پہ تنقید نہ کریں. ٹیم کو یہ پتا ہو کہ عوام ان کے ساتھ ہے تو پرفارمنس مزید بہتر آئے گی. کیا کہیں گے؟ دیکھیے, تنقید کچھ جگہوں پہ تنقید بے تنقید بھی ہوتی ہے اور پرسنل ہونے والی بات وہ ٹھیک نہیں ہے. پرفارمنس پہ بات کریں
اور اگر کوئی بابر اعظم غلط فیصلہ لے رہا ہے گراؤنڈ میں تو بات تو کی جائے گی. اسی لیے ایکس پلیئر یا جو بھی بیٹھے ہیں اب تو سبھی سمجھتے ہیں تو اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے, اس میں تو کوئی نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب یہ جو بات کہی گئی ہے نا, یہ بھی کر کے ہم دیکھیں, تنقید کریں ضرور لیکن پازیٹیو تھوڑی سی ہو, ایسا نہ ہو کہ کسی کی پرسنل اس پہ اٹیک کیا جائے. پرابلم یہ ہے کہ اب جیسے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ میں اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں, آپ ایز کیپٹن بابر اعظم کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ کیا کچھ امپروومنٹ آئی ہے جب وہ دوبارہ کپتانی ان کے ہینڈ اوور کی گئی ہے تو اس فیصلے کو اب تک جسٹیفائی کر پائیں؟ دیکھیے بظاہر دیکھیے میں پچھلا ہی میچ آپ دیکھ لیتا ہوں جس وقت بٹلر جو ہے کافی اٹیک کر رہے تھے اور پھر عماد نے ایک بڑا اچھا اوور, اور لگ رہا تھا کہ بٹلر جو ہے وہ جو ہے بس صرف سوچ رہا ہے کہ میں نے لوٹ, جس کہتے ہیں نا لوٹ لوں, تو وہ اس وقت اس نے ایک اوور اس سے کروایا عماد سے. آئی تھنک دوسرا اوور اس کو دینا چاہیے تھا, پھر وہ دیتا, اس وقت بٹلر آؤٹ ہوتا تو وہ اور بھی اس سے کم رنس میں جو ہے ٹیم ان کی آؤٹ ہو سکتی تھی. صحیح بات تو یہ ہے, تو میرا خیال ہے وہاں تھوڑی مسٹیک ہوئی. بات یہ ہے کہ اور جو پلیئر ساتھ ہیں اب تو 2-3 آ گئے ہیں, اس میں عماد بھی آ گیا ہے, پھر عامر خود بھی ہے, یا ایک آدھ اور. آپ کیوں نہیں بات کرتے اس سے؟ ہم نے تو کہیں دیکھا ہی نہیں, اتنے بڑے کپتان تھے, ان کو آن کے لوگ مشورے ہوتے تھے. صحیح بات ہے. تو مطلب آئی مین آپ یہ کمبائنڈ ایفرٹ ہوتا ہے. اب جب برا وقت آتا ہے تو سب اگر پیچھے بھاگ جاؤ گے آپ تو وہ غلط ہے. میرا خیال ہے کہ آپ یہ اس وقت آپ ضرورت ہے اس کو بھی. اب وہ کپتانی صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اپنی جگہ, آپ کے پاس وہ میں پچھلے اس پہ نہیں جاؤں گا کہ کیوں آفریدی کو ہٹایا یا کیا, لیکن ابھی سپورٹ کریں. یہ ایک میجر ہمارا ایونٹ ہے, اس میں آپ اس کو سپورٹ کریں. سپورٹ کیا مطلب, آپ ہیلپ کریں نا جہاں برائی آ رہی ہے. دیکھیے آپ کو مار پڑتی ہے نا تبھی آپ پہ پریشانیاں آتی ہیں, ورنہ تو سب صحیح چل رہا ہوتا ہے. اس کے بعد 2 منٹ میں آپ جب ختم ہوتا ہے میچ تو آپ پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آئی تھنک میرا خیال ہے کہ بس ابھی ختم کر دیں, اب ویٹ کر, اور اس میچ کو بھی آپ جیت جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے, ایک اچھے کانفیڈنس کے ساتھ آپ بڑے ایونٹ پہ جائیں گے. ہمیں وہاں جانا ہے تو آپ جیت کے جائیں گے تو اور ایک اچھا ہے. بٹ میرا خیال ہے کہ اس کا وہاں کا ایٹماسفیئر الگ ہی ہوگا, سب کچھ پچ بھی الگ ہوں گی, سب کچھ ہوگا. مجھے تو بہت امید ہے کہ پاکستان جو ہے, مجھے چاہیے نیتھن لائن جیسا کانفیڈنس, کیونکہ نیتھن لائن یہ کہتے ہیں کہ فائنل میں پاکستان اور آسٹریلیا پہنچیں گے اس T20 ورلڈ کپ کے, اور ان کا یہ ماننا ہے پاکستان کو جس طرح کی وہاں کنڈیشن ملیں گی, ان کے اسپنرز کامیاب ہوں گے اور بابر اعظم جیسے کھلاڑی بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں. کیا کہنا تھا ان کا, یہ آپ کو دکھاتے ہیں. اور نیتھن لائن کو کون سے اسپنر دکھے؟ ہمارے اسپنر تو اسٹرگل کر رہے ہیں. نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میں چونکہ اے ٹیم کے ساتھ تھا اس وقت میں نے دیکھا, اور اس نے ہمارے 6-7 آؤٹ کر دیے تھے. اور اس کو نہیں کھلاتے اسی لیے کہ ان کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہے کہ اس کو نہیں کھلانا, ہم نے ٹیسٹ میچ کے لیے رکھا. ہمیں بھی اب آگے چل کے یہی سب کچھ کرنا پڑے گا. بٹ آئی تھنک وہ جو بات کر رہا ہے نا, اس نے پاکستانی اسپنرز کو دیکھا ہوا ہے, اور یہ عماد کے آنے سے تو اور امپروومنٹ ہے, لیکن کس طرح یوز کرنا بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. چلتے چلتے یہ دعا کرتے ہیں کہ آج کا میچ پاسبل ہو جائے اور ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.